بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مظہر اللہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے دو تین باتیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنی نہیں۔ عمران خان نے کس کس کو مجبور کر رکھا ہے۔ پاکستان کا سماجی ڈھانچہ جو ہے اس میں عام لوگوں کی کیا صورتحال ہے، اور ایک موضوع ہمارا عمران خان کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ مخصوص نشستیں لینے کون کون سے لوگ اب پشاور کے ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسرائیل۔ دیکھیے، یہ نجم سیٹھی سمیت بہت سے پاکستانی صحافیوں نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور تو اور باہر سے اس کی بڑی گواہی آئی ہے۔ جو کوشنر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، ان کے مشیر بھی رہے ہیں، بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت 10 مسلم ممالک جو ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اسرائیل کو تسلیم تو ہم نے نہیں کیا، اور دو باتیں میں یہاں کروں گا۔ ایک تو علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، مفکر پاکستان ہیں، انہوں نے 1936 میں انہوں نے فلسطین کانفرنس میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے عربوں کے بارے میں اس وقت بھی اسی طرح کا اظہار خیال کیا تھا جو عربوں کی آج کل چالیں ہیں، کہ فلسطین کے حوالے سے عربوں سے زیادہ پر اعتماد نہ رہنا۔ عرب جو ہیں وہ ظاہر ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، تسلط مان لیں گے، لیکن پاکستان کے حوالے سے اس وقت تو چلو پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن اس وقت جو مسلمان تھے برصغیر میں، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو یہ دو جو ریاستی حل ہے یا اس طرح کی باتیں ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم جو بات کی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا اور کہا کہ یہ عالم اسلام کے سینے میں ایک خنجر کھڑا ہوا ہے۔ اب اس خنجر کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس ناجائز بچے کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھی، کئی دفعہ یہ چلی۔ نواز شریف کے دور میں علماء کا اور کچھ دارالفنوں کا وفد اسرائیل گیا، تو یہ باتیں تو بہت دفعہ ہوتی رہی، اور آج سے 5-6 سال پہلے بڑے شد و مت سے باتیں ہوئی۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، ایک ایجنڈا دیا گیا کچھ صحافیوں کو، اینکرز کو، ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی، اور انہوں نے بڑے ٹی وی پروگرام بھی کیے، اور جس دن وزیر اعظم سے ملاقات تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسرائیل سے ہماری کون سی سرحدیں ملتی ہیں، ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، تجارت دیکھنی چاہیے، فلاں دیکھنا چاہیے، فلاں دیکھنا چاہیے، ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک شخص خاموش تھا، اس کا نام حامد میر ہے، پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں۔ تو حامد میر کو پوچھا عمران خان نے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ تو حامد میر نے کہا، جی آپ کے اوپر کس کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ تو عمران خان نے مڑ کے دیکھا اور کہا، جی قائد اعظم کی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر قائد اعظم آپ سے بڑے لیڈر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں قائد اعظم کو مانتا ہوں، قائد اعظم بہت بڑے لیڈر ہیں، میں تو ان کا پیروکار ہوں۔ اور پھر کہا انہوں نے کہ قائد اعظم کے خیالات تو اسرائیل کے بارے میں اور ہیں۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے وہی خیالات ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم کے تھے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 دفعہ انہوں نے اس وقت کے جو جنرل باجوہ تھے انہیں بھی انکار کیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ عمران خان کا ایک بڑا قصور یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے شاید وہ قید میں ہیں۔ عمران خان کی بات کرتے ہیں، عمران خان نے گھٹنے لگوا دیے ہوئے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے، اور ان کے پس پردہ جو طاقتیں ہیں ان کے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بات ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ وہ خان صاحب کو مختلف پیکج آفر کرتے ہیں، پیشکشیں کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نہیں مان رہے۔ خان صاحب نے محرم کے موقع پر بھی یہی کہا کہ میں قافلہ حسین کا مسافر ہوں، میں وقت کسی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور نہ ہی کوئی جو جھوٹ اور ظلم پر مشتمل حکومت ہو اس کو مانوں گا۔ وہ تو سیدھی سیدھی بات فارم 47 کی جعلی حکومت کی کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے کسی قسم کی لچک دکھانے، ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جی چودھری نثار علی خان ملے ہیں، فلاں ملا ہے، فلاں ملا ہے، ٹھیک ہے ملیں،
لیکن عمران خان کے موقف میں لچک نہیں ہے، وہ بے لچک ہیں اور انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں ہیں، دیکھیے پشاور ہائی کورٹ میں کیس اب پھر سے جاگا ہے، اور پہلے اے این پی پہنچی، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا، جے یو آئی کو ہم سے زیادہ نشستیں مل گئی، تو آج نون لیگ بھی پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح ناجائز مال ہڑپ کرنے کے چکر میں کیا کچھ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے ناجائز نشستیں ہیں۔ بلکہ جو امیر حیدر ہوتی ہیں اے این پی کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں، اور میری رائے میں ہماری پارٹی کو یہ نشستیں نہیں لینی چاہیے، انکار کر دینا چاہیے۔ اگر یہ انکار کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا تماچا ہوگا اس فیصلے پہ، وہی فیصلہ جس پہ سپریم کورٹ کے 2 ججز دستخط نہیں کر رہے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، ان پر اس فیصلے پر دستخط نہیں کر رہے، اور یہ فیصلہ ابھی تک آرڈر آف دی کورٹ نہیں بن سکا۔ کیا عجیب تماشا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، اس پہ الیکشن کمیشن نے اتنی تیزی دکھائی، ریویو پہ جو آیا فیصلہ اس پہ تیزی دکھائی، پہلے فیصلے پہ تیزی نہیں دکھائی کیونکہ اس کا بینیفیشری پی ٹی آئی تھی، تو اب فیصلے پہ تیزی دکھائی اور سیٹیں بھی بانٹ دی، لیکن ابھی فیصلہ جو ہے وہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں بن سکا، اس پہ بھی بڑا چکر چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں، اور عجیب و غریب صورتحال بنی پڑی ہے۔ اسی طرح دیکھیے معاشرے میں غربت کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بے روزگاری کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی جب بجلی کے بل آئیں گے تو لوگوں کو بہت پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان عجیب ملک ہے جہاں بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے جو ہیں ان کے لیے گھر بھی فری ہے، گاڑی بھی فری ہے، یعنی سرکاری ہے، نوکر بھی سرکاری ہیں، ٹیلی فون بھی سرکاری ہے، چائے پانی کا خرچہ بھی سرکاری ہے، جہازوں کے ٹکٹ بھی سرکاری ہے، ہوٹلنگ بھی سرکاری ہے، یعنی ہر چیز سرکاری ہے، اور ان کی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی تنخواہیں چھوٹی ہیں، جو طبقہ غریب ہے یا غریب طبقے میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان بیچاروں کو گیس کا بل بھی خود دینا پڑتا ہے، ٹیلی فون کا بل بھی دینا پڑتا ہے، پیٹرول بھی خود ڈلوانا پڑتا ہے، اور بہت سے کام سارے خود خرچے کرنا پڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان پر سارا بوجھ ہے، اور یہ جو امیر کلاس جو عیاشی کر رہی ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں۔ ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے ہر بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی ان کے لیے الگ کلب ہے، یہ عام لوگوں میں نہیں بیٹھتے بھائی، ان کے لیے الگ کلب ہے، جیسے کوئی نہ کوئی، جیسے آرمی والوں کو تو چلو میس ہوتے ہیں، وہ بھی الگ دنیا ہے، لیکن یہ جو اشرافیہ ہے، جو بابو ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اور صنعت کار اور امیر لوگ ہیں، انہوں نے ہر بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی کلب بنایا ہوتا ہے، جیسے لاہور جم خانہ کلب ہے، اسلام آباد کلب ہے، کوئی آفیسرز کلب ہے، کہیں کوئی کلب، مطلب راول پنڈی کیا، اسلام آباد کیا، ملتان کیا، لاہور کیا، فیصل آباد کیا، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ کلب ان کے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کلبوں میں آپ دیکھیے کہ ان کی شاندار عمارتیں ہیں، کرایہ یہ دھیلے کا نہیں دیتے، بہت مختصر سا کرایہ ہے، چمکتے سبزہ زار ہیں ان کے، ٹینس کورٹ بنے ہوئے ہیں، اسکواش کورٹ بنے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہال ہیں، سنوکر روم ہیں، تاش کے کمرے ہیں، اور آخر میں وہ مخصوص کمرے بھی ہیں جہاں یہ چسکی لگاتے ہیں، 2-4 پیگ لگا لیتے ہیں۔ اور کیا ان کلبوں کی شان ہے، اور باہر سے دیکھنے والا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں تو زندگی بھائی بہت شاندار گزرتی ہے، جو باہر سے مہمان بھی کوئی آ جائے جسے یہ کھانے وانے پہ وہاں لے جائیں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی کمال ہے۔ ان کلبوں میں شہر کی اشرافیہ جو ہے وہ بڑے بڑی گاڑیوں سے اترتی ہے، اور ان کے چہروں پہ مصنوعی مسکراہٹ اور قدموں میں خاص طرح کا غرور ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے کوئی دیوتا ہوں، زمینی خداؤں کی طرح۔ ان میں بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، وکلا، سرمایہ دار، سیاستدان اور صنعت کار، یہ سب لوگ بھائی کمال ہے، بڑے شاندار لباس پہنتے ہیں، فون ان کے ہاتھوں میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جوتوں اور گھڑیوں کی نمائشیں کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غریب آدمی تو وہاں جاتا نہیں۔ وہ یہ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے لیے جنت بنائی ہوئی ہے ان کلبوں کی صورت میں۔ عام آدمی کے لیے ان کے دروازے بند ہیں، اور ظاہر ہے امیر لوگ ہی وہاں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، غریب کے پہنچنے کا تصور ہی وہاں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ عارضی سی چیزیں ہیں، جو لوگ زندگی کی حقیقت کو جانتے ہیں، جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر آپ دیکھیے، سید علی خامنہئی،
وہ سادہ سے گھر میں رہتے ہیں. امام خمینی بھی سادہ سے گھر میں رہتے تھے, سادہ زندگی گزارتے ہیں, کوئی دکھاوا نہیں کرتے, کوئی نمائش نہیں کرتے, اور کوئی وہ یہ نہیں کہ کلب میں گولف کھیلنے چلے گئے, فلاں بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے, فلاں کرنا ہے. یہ ساری مصنوعی زندگی اپنا رکھی ہے پاکستان کی اشرافیہ نے. لیکن اپنے لیے انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے لیے تو بھئی انہوں نے جنت بنا رکھی ہے کہ جہاں کسی غلام کا آنا ہی نہیں ہوگا, کسی غریب کا آنا نہیں ہوگا, امیر لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور اپنی شاموں کو حسین بنائیں گے, خوبصورت بنائیں گے. اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیں, عمران خان ایک لیڈر ہے, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, سادہ مزاج ہے, سادہ زندگی گزارتا ہے, شلوار قمیض پہنتا ہے, اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی شلوار قمیض اس نے پہنی, عام چپل پہنتا ہے, اور وہی عام چپل اور عام شلوار قمیض پہن کر دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ چلا جاتا ہے. اس پر اعتراض بھی تھا پاکستان کے بابوؤں کو, پاکستان کی عسکری قیادت کو, کہ یہ جی سوٹ نہیں پہنتا, یہ جی. وہ کہتا تھا میں کوئی غلام ہوں, میں کیوں غلامی کی نشانیاں پہنوں؟ وہ اس لیے وہ شلوار قمیض پہنتا تھا, کہتا تھا میرا اپنا لباس ہے, میرا قومی لباس ہے. ایک دن دیکھیے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ایک فنکشن تھا جہاں پہ بہت سے غیر ملکی بھی آئے ہوئے تھے. تو عمران خان وہاں تقریر کرنے آئے, انہوں نے 2-3 جملے صرف انگریزی میں کہے, وہ بھی ان کو ویلکم کیا جو غیر ملکی تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن لے لیجئے گا تقریر کی, میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنی زبان میں خطاب کروں. اور انہوں نے 2 جملوں کے بعد اپنی قومی زبان اردو میں تقریر کرنا شروع کر دی. یہی عمران خان کا دکھ ہے اس ملک کی اشرافیہ کو کہ وہ ان جیسا نہیں, وہ لٹیرا نہیں, وہ دیانتدار کیوں ہے, وہ انصاف پسند کیوں ہے, وہ ظالم کیوں نہیں. یہی عمران خان کے قصور ہے. وہ عام پاکستانیوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے, سب پاکستانیوں کے. وہ تمام پاکستانیوں کو کے لیے تعلیم کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, صحت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, روزگار کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, خوشحالی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. یہی اس سے تکلیف ہے. وہ نہ چور ہے نہ چوروں کا ساتھی ہے, وہ دیانتدار ہے, سچا کھرا پاکستانی ہے. یہی عمران خان کی عظمت ہے. اور دیکھیے کب تک اس کو جیل میں رکھتے ہیں, مقدمے اس پر جھوٹے ہیں, عدالتوں میں بہانے بازیاں چل رہی ہیں. کب تک یہ بہانے بازیاں چلیں گی؟ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا. مہینہ بہانے بازیاں چلا لیں گے, 2 مہینے چلا لیں گے, کب تک چلائیں گے؟ کیس تو اس پہ سارے جھوٹے ہیں. وہ باہر آئے گا, پاکستانی قوم کی قیادت کرے گا, اور پاکستانی قوم اسے دل و جان سے چاہتی ہے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.